بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دارالعلم 92 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 21ویں صدی کی مشہور اور نامور شخصیت، علمی اور روحانی شخصیت، سیدی و مرشدی امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا تعارف پیش کریں گے۔ تعارف پیش کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت حاصل ہو سکے۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ امیر اہل سنت کا نام و نسب کیا ہے؟ امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی ولادت 26 رمضان المبارک 1369 ہجری بمطابق 12 جولائی 1950 بروز بدھ کراچی کے علاقے کھارا در میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی محمد عرفی نام الیاس ہے۔ آپ کی کنیت ابو بلال اور تخلص عطار ہے۔ آپ کا تعلق میمن برادری سے ہے۔ آپ کو بیعت و خلافت کا ملنا، آپ سلسلہ علیہ قادری رضویہ میں بیعت ہیں اور اسی سلسلہ کی اجازت اپنے پیر و مرشد خلیفہ اعلی حضرت سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ سے حاصل کر رکھی ہے۔ آپ کو عطار بھی کہا جاتا ہے۔ عطار کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ مجھے عطر لگانے کا شوق تھا تو پھر میں نے عطر بیچنے کا بھی کاروبار شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے لوگ مجھے عطار کہنے لگ گئے، اسی وجہ سے میں نے اپنا تخلص عطار رکھا اور یہ تخلص اتنا مشہور ہوا کہ لوگ مجھے الیاس کم عطار زیادہ کہنے لگے، اور اس میں ایک بزرگ سید فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی نسبت بھی شامل ہے۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کے القابات مختلف ہیں۔ آپ علماء اور عوام کے اندر جو ہے وہ امیر اہل سنت کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کو پاک و ہند کے مفتیان کرام و علماء اعظام نے مختلف موقع پر مختلف القاب سے نوازا، جن میں سے چند یہ ہیں: عالم نبیل، فاضل جلیل، عاشق رسول مقبول، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، مبلغ اسلام، رہبر قوم، عاشق مدینہ، امیر اہل سنت، محسن دین ملت، ترجمان اہل سنت، حامی سنت، ماحی بدعت، شیخ طریقت اور شیخ وقت وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کا خاندانی تعارف یہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد قطیانہ جوناگڑھ ہند سے تعلق رکھتے تھے، پھر پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حاجی عبدالرحمن قادری اور والدہ کا نام امینہ خاتون ہے۔ آپ کے دادا کا نام عبدالرحیم، نانا کا نام حاجی محمد ہاشم اور نانی کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ آپ کے والد صاحب 14 ذی الحجہ 1370 ہجری میں حج کے دوران گرم لو لگنے سے وصال فرما گئے۔ آپ کے ایک بھائی تھے عبدالغنی، جو کہ آپ سے بڑے تھے، ان کا حیدرآباد ٹرین حادثے میں انتقال ہوا تھا۔ آپ کے بھائی کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کے تمام آباء و اجداد پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ کی 2 بہنیں ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ آپ کے اخلاق و عادات یہ ہیں کہ آپ بچپن سے اعلیٰ اوصاف کے مالک سے، آپ کی سادہ طبیعت بچپن سے ہے اور ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے تھے۔ اگر کوئی ڈانٹ بھی دیتا تو جوابی کارروائی کے بجائے خاموشی اختیار کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہتے۔ شروع ہی سے شریعت پر سختی سے کاربند تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے الحمدللہ بچپن سے تہجد کا شوق ہے۔ آپ نے جوانی میں بے مثال گزاری کہ سب آپ کے تقویٰ اور پاکیزگی کی گواہی دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی آپ کی تحریک ہے۔ اس تحریک کا قیام آپ نے کب فرمایا؟ آپ نے اس مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت سنت بھری مدنی تحریک دعوت اسلامی کی بنیاد 1401 ہجری بمطابق 1981 چند رفقا کے ساتھ رکھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک دنیا کے کم و بیش 200 ممالک کے اندر پھیل چکی ہے، اور اس تحریک نے ہر سمت سنتوں کے ڈنکے بجا دیے ہیں۔ اس تحریک نے سینکڑوں جامعات اور ہزاروں مدارس بنائے، ہزاروں علماء اور حفاظ بنائے اور لاکھوں لوگوں کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ 2008 میں خالص اسلامی چینل مدنی چینل شروع کیا، جسے دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور ہزاروں بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی۔ ہر لحاظ سے دین مدین کی خدمت میں مصروف ہے۔ تاریخی کارنامے: سید امیر اہل سنت نماز وقت ہیں۔ آپ نے ہر فتنے کا سدباب فرمایا۔ آپ نے ہر محاذ پر باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہمیشہ دفاع اہل سنت کی صحیح فرمائی۔ مدارس، جامعات، مدنی چینل، کتب لکھ کر قریہ قدیانی کی دعوت کے لیے مدنی قافلے، مریدوں کو علم دین کی رغبت دینے کے لیے ہر ہفتے رسالہ عطا کرنا، ہر ہفتے علم دین سے بھرپور مدنی مذاکرہ فرمانا، اور جب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے خلاف بولنے کی جسارت کی گئی تو آپ نے آگے بڑھ کر ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگا کر باطل قوتوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی اور فیضان مشکل کشا اور فیضان امیر معاویہ مسجد بنا کر جواب دے دیا۔ جب گستاخانہ خاکی بننے لگے تو حسن و جمال مصطفیٰ مساجد بنا کر جواب دیا۔ مادہ پرستی کے دور میں لاکھوں افراد کو مغرب کی تہذیب اپنانے کے بجائے سرکار علیہ السلام کی سنت پر کاربند بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک سیدی و مرشدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔